السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج 100 روز ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں قید ہوئے۔ بتانا چاہتا ہوں جیل میں عمران خان قید نہیں ہے، بلکہ 24 کروڑ پاکستانی عوام جیل میں قید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس قید عوام کی جنگ لڑ رہے تھے، اس قید عوام کو آزاد کروانا چاہتے تھے، اس غلام قوم کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ عمران خان کو اس جنگ کی وجہ سے، جو عمران خان نے اس قوم کے لیے لڑنا چاہی، جو عمران خان نے اس قوم کے لیے سٹینڈ لیا، اس وجہ سے عمران خان کو قید کیا گیا۔ عمران خان کو پہلے اٹک جیل میں لے جایا گیا، وہاں عمران خان کو پہلے جو 5-6 دن تھے وہ فرش پر لٹایا گیا۔ عمران خان کو نہ بستر دیا گیا، نہ سرانہ دیا گیا، نہ ہی کوئی چیز دی گئی۔ عمران خان فرش پر سوتے رہے۔ عمران خان نے پہلے 5-6 دن فرش پر سو کر گزارے۔ آپ اندازہ لگائیں کس شخص نے فرش پر سو کر 5-6 دن گزارے۔ ایک جیل میں 8x12 کا وہ سیل تھا جہاں عمران خان نے فرش پر لیٹ کر اپنے پہلے 5 دن گزارے۔ وہ کس کے لیے گزارے؟ وہ آپ کے لیے گزارے، وہ میرے لیے گزارے، اپنے لیے نہیں گزارے۔ عمران خان کون انسان ہے جو آج فرش پر لیٹنے پر مجبور ہے؟ کس کے لیے مجبور ہے؟ آپ کے لیے مجبور ہے، اس غلام قوم کے لیے مجبور ہے، اس قید قوم کے لیے مجبور ہے۔ وہ اس قید قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ آج 100 روز ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں قید ہوئے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جب انہیں اٹک جیل میں لے کر گئے، پہلے 5-6 دن کوئی بستر نہیں دیا گیا، کوئی چیز نہیں دی گئی۔ پہلے 5-6 دن وہ فرش پر لیٹتے، فرش پر سوتے۔ پہلے 5-6 دن ان کے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ اندر کیڑے ہوتے تھے، دن کے ٹائم مکھیاں ہوتی تھی۔ بہت مشکل سے پہلے 5-6 دن گزرے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم عمران خان مزید مضبوط ہوتے گئے۔ عمران خان تقریباً 5-6 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، تفسیر پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب مجھے جیل کی ٹینشن نہیں ہے۔ میں اگر وہ عمران دیکھوں جب اٹک جیل میں شفٹ کیا گیا تھا اور آج کا عمران دیکھوں، مجھے بہت فرق نظر آتا ہے۔ ذہنی طور پر، میں جسمانی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں، میں کمزور نہیں ہوا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے یہ جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن عمران خان کمزور نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا جو ایمان ہے وہ اللہ پر ہے۔ عمران خان کا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ضرور مدد کرے گی، اللہ کی ذات اس غلام قوم کو ضرور آزادی دلوائے گی۔ آج 100واں روز ہے عمران خان کو جیل میں۔ عمران خان ہے کون؟ عمران خان وہ شخص ہے، کرکٹ کھیلنے گیا، ورلڈ کپ جیت لیا، وائس چانسلر بنا تو یونیورسٹی بنائی، ماں بیمار ہوئی تو شوکت خانم بنایا، لوگوں کو سڑکوں پر لیٹے ہوئے دیکھا تو پناہ گاہ بنائی، لنگر خانے بنائے، اور جب لوگوں کو علاج کے لیے در بدر پھرتے ہوئے دیکھا، جب غریبوں کو ایمبولینسوں میں، جب غریبوں کو سڑکوں پر مرتے دیکھا تو صحت کارڈ بنایا۔ عمران خان کے اس قوم پر کتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا جو احسان میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو ضرور سوچئے گا، سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ عمران خان نے مجھ جیسے انسان کو، آپ جیسے انسان کو بولنا سکھا دیا۔ عمران خان نے سوچنا سکھا دیا۔ عمران خان نے شعور کا وہ لیول دیا جہاں ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہمیں نہیں تھا پتہ ہوتا ملک میں چل کیا رہا ہے۔ ملک میں یہی نعرے لگتے تھے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، اس طرح کے ملک میں نعرے لگتے تھے۔ عمران خان نے بتایا کوئی زندہ نہیں ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ اس ملک کی بربادی کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان نے تمام چیزوں کو ایکسپوز کیا۔ آج عمران خان خود تو قید ہے، لیکن عمران خان نے اس تمام نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ عمران خان نے اس تمام نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ جب 9 اپریل کی رات عمران خان کو اتارا گیا تھا تو عمران خان نے ایک بات کہی تھی، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ آج یہ بات پتہ چلتی ہے کوئی نہیں رہ گیا، ہر ایک نے سازش کی، اس ملک کو برباد کرنے میں ہر ایک کا ہاتھ تھا۔ آج یہ جو قوم، غلام قوم اس طرح گھوم رہی ہے، سڑکوں پر جائیں، اپنے کاموں میں مصروف ہے، یہ قوم آزاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ایک اکیلا عمران خان آپ کے لیے کیا کرتا؟ ایک اکیلا عمران خان کتنی جنگ لڑے آپ کے لیے؟ جب تک اپنی جنگ خود نہیں لڑنی تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اقبال بھی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اقبال سے پوچھا گیا
کہ یہ جو زندگی ہے اس کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں، اپنے گریبان میں دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان خود کو تو پہچانے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، خود کو دیکھے، کیا میں آزاد ہوں، کیا میں غلام ہوں، اور اگر میں غلام ہوں تو میں نے آزادی کس طرح حاصل کرنی ہے؟ کیا یہ بھول چکے ہیں کس طرح لاکھوں لوگوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی تھی، اور آج ایک شخص اس قوم کے لیے اٹھا تھا، اس شخص کو آج 100 روز ہو گئے ہیں قید کیے ہوئے، لیکن قوم گھوم رہی ہے، قوم کہیں ادھر جا رہی ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، نہیں پتا ہمارا ملک کہاں سٹینڈ کیا ہے۔ اگر پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو پیٹرول پمپ پر لائنوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ عمران خان نے سمجھایا انہیں، عمران خان نے بتایا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو۔ آج عمران خان کو 100 روز ہو گئے ہیں جیل میں، عمران خان مضبوط ہو گیا ہے، اور آپ اندازہ کریں عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تب کیا لمحہ ہوگا، تب لوگوں میں کیا جذبہ ہوگا، کیا جوش ہوگا۔ عمران خان کے جیل جانے سے ایک چیز واضح ہوئی، ہم دیکھتے تھے بچپن سے جب کچہری میں جاتے تھے، لوگ اپنے کیسز کے لیے جاتے ہیں، تو جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا کیس کا، لوگ کہتے ہیں کہ سماعت ملتوی ہو گئی یا تریح دے دی گئی۔ اس طرح ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ جوڈیشری کا کردار یہ ہوتا ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے عادلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ لیکن ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے؟ ہماری جوڈیشری سب کچھ بیچ کے سوئی ہوئی ہے، نہ آئین کی پرواہ، نہ اس قوم کی پرواہ، نہ اس ملک پاکستان کی پرواہ، نہ یہ پرواہ کہ الیکشن ہونے ہیں، الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک پارٹی جلسہ کرتی ہے، دوسری پارٹی فلیگ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کس کی پارٹی ہے؟ یہ عمران خان کی پارٹی ہے۔ اتنی سختیاں نظر نہیں آتا، اس الیکشن کو قبول کون کرے گا؟ بات ہو رہی تھی عمران خان کی، آج عمران خان کو 100 روز ہو گئے ہیں جیل میں۔ آپ نے عمران خان کو کس طرح یاد کیا؟ آپ نے عمران خان کے کون کون سے لمحے کو یاد کیا؟ کیا آپ آج بھی وہ لمحہ یاد کر رہے ہیں جب عمران خان اسٹیج پر آ کر کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اور عمران خان جس طرح میرے پاکستانیوں کہہ کے آپ سب کو بلاتے تھے، وہ لمحہ یاد ہے؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔